بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین سامعین آج کے اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات و واقعات کا تذکرہ کیا جائے گا. آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا. اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کے ساز و سامان دیے گئے ہیں. بے شک یہ سری فضیلت ہے. یعنی نبوت اور بادشاہت کے وارث ہوئے. اس سے مال کا وارث ہونا مراد نہیں, اس لیے کہ ان کے علاوہ اور بھی بیٹے تھے. پس مال کی وراثت باقیوں کے علاوہ ان کے لیے نہیں ہو سکتی. اور اس وجہ سے بھی کہ کتاب صحیح میں صحابہ کی کثیر جماعت سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے, جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے. اور بعض روایات میں اور الفاظ آتے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہیں جو وارث نہیں بنائے جاتے. بس صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی کہ انبیاء علیہ السلام کے اموال کا کوئی وارث نہیں ہوتا, جیسا کہ عام لوگوں کے اموال کے وارث ہوتے ہیں. لیکن انبیاء کا مال ان کے دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد فقراء اور محتاجوں میں صدقہ کر دیا جاتا ہے. وہ ان کے اقرباء کے ساتھ خاص نہیں, اس لیے کہ دنیا ان کے نزدیک ایسی حقیر اور ذلیل ہے جیسے اس ذات کے نزدیک جس نے ان کو رسول بنایا اور انہیں پسند کیا اور ان کو فضیلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام وہ سب باتیں جانتے تھے جو پرندے ان سے کرتے تھے اور ان کے مقاصد اور مرادوں سے باخبر رہتے تھے. ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ایک نر چڑے کے پاس سے گزرے جو مادہ چڑیا کے گرد گھوم رہا تھا. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا تم جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کرے تو تجھے رہائش دوں گا دمشق کے جس بالا خانے میں تو چاہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ دمشق کے بالا خانے پتھروں کے بنے ہوئے ہیں, کوئی بھی ان میں رہائش نہیں رکھ سکتا. لیکن نکاح کی دعوت دینے والے عام طور پر بوٹے ہوتے ہیں. امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام باقی تمام جانداروں اور دیگر مخلوقات کی بولیاں بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور سلیمان کے لیے لشکر جن اور انسان جمع کیے جاتے, پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی, یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ, تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. پھر اس کی بات سے مسکرا کر ہنس پڑا اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا, اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تو پسند کرے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں
شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں اپنے بندے نبی اور نبی کے بیٹے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک دن وہ روانہ ہوئے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر کے ساتھ۔ جن اور انسان ساتھ ساتھ چلتے رہے اور پرندے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے گرمی سے بچاتے ہوئے اڑ رہے تھے، اور یہ تینوں لشکر ایک ترتیب کے ساتھ اڑ رہے تھے، یعنی ان کے آگے پیچھے نگران تھے۔ کوئی بھی اپنی جگہ جس پر وہ اڑ رہا ہے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے، ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ پس اس چیونٹی نے حکم دیا، ڈرایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں عذر بھی کیا کہ وہ لاعلمی میں نقصان نہ دیں۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج فارمر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔